یہ پیج نمبر 8 ہے، یونٹ 4، سبق نمبر 3 یعنی چیپٹر 3 معلم القرآن کے حوالے سے۔ تو آج جو ہم لیسن پڑھیں گے بیتہ فی بیتہ، یہ جو بیتہ کا جو لفظ ہے اسی طریقے کے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہو۔ یہاں کچھ ایگزامپلز آپ سب کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔ یہ دیکھیں ہو والا لفظ اور اس کے شروع میں حرف، یعنی اگر ہو والا لفظ ہے بیتہ، جس طرح لفظ ہے بیتہ اوپر جو آپ نے پڑھا ہے بیتہ، اور اس سے پہلے فی یعنی کوئی ایک حرف آ جائے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے بیتہ اس کا گھر، فی بیتہ اس کے گھر میں، فی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں، فی کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ میں، اور ربہ اس کا رب، من رب ہی اس کے رب سے، من کا ترجمہ یہاں کیا کیا ہے؟ سے، من رب ہی، من کا ترجمہ یہاں پہ سے ہوا ہے۔ رحمتہ اس کی رحمت، الی رحمتہ اس کی رحمت کی طرف، ہم نے ترجمہ پہلے بھی الی کا کیا ہوا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں الی کا ترجمہ، اور الی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلے کالم میں ہو کی طرف منصوب الفاظ کے شروع میں من، فی، علی، الی، ان آئے ہیں۔ یوں ان الفاظ کے آپس میں ملنے سے جو قطع ہے کا مفہوم وسیع ہو گیا، یعنی بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے صرف اس کا گھر ہے، اب جب کہ اس کے ساتھ فی، من، الی وغیرہ کے لفظ لگے ہیں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہو گیا ہے، اور مفہوم میں اس اضافے کو بآسانی سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی لفظ ایسا آئے جس کے آخر میں ہو اور اس لفظ کے شروع میں کوئی حرف جیسے من، فی، الی، ان وغیرہ ہو تو ہو کی آواز ہی میں بدل جاتی ہے۔ یعنی جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہو تھا بیتہ ہو، یعنی اس کے اوپر پیش تھی، ہو پڑھتے تھے، تو جب اس کے پہلے یہ لفظ آ گئے، فی آ گیا، من آ گیا، الی آ گیا، علی آ گیا، اس طریقے کے الفاظ آئیں گے، اس طریقے کے حرف آئیں گے تو جو ہو کی ساؤنڈ ہوگی وہ ہی کی ساؤنڈ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی اس کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ صرف آواز کی تبدیلی ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم پڑھتے تھے نا بیتہ اس کا گھر، تو فی بیتی ہی پڑھا تو اس میں بھی ترجمہ تو وہی رہا ہے اس کا گھر۔ اب جب کہ اس سے پہلے فی آ گیا ہے تو اس میں صرف یہ ہے کہ وہ جو سنٹینس کا ہے، سنٹینس کو سیدھا کرنے کے لیے کے کا ترجمہ اس کے گھر میں، کیونکہ میں، فی کا ترجمہ میں ہے اور بیتہ کا ترجمہ اس کا، تو اس کا، اس کی، اس کے، یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ترجمہ وہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن چونکہ سنٹینس کو سیدھا کرنے کے لیے، سنٹینس کو درست طور پر پڑھنے کے لیے کا کی کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا گھر کی جگہ ہم نے کیا کرا؟ اس کے گھر میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آواز کی تبدیلی ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیل میں ایسے قطعات دیے جا رہے ہیں جن کے آخر میں ہی اور شروع میں من، فی، الی، ان وغیرہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ آپ ان حروف کے معنی جان چکے ہیں، لہذا ایسے قطعوں کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ میں سے ہر ایک کو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی، اب یہ درج ذیل الفاظ کے شروع میں اعلیٰ آیا ہے، اب اعلیٰ کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے۔ یہ جو جتنے بھی لفظ آپ پہلے، یہ چونکہ پریویس لیسن میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں،
अला रब्बिही, ये अब्दुल्ला रिजवान बेटे क्या कहना चाह रहे हैं आप? जस्ट अ मिनट, रेज योर हैंड। जी क्या कहना चाह रहे हैं अब्दुल्ला रिजवान? अनम्यूट योरसेल्फ। चलें, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे जस्ट शायद आपसे हैंड रेज हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम जिस तरीके से पहले ये करते थे, इनके तर्जुमे करते थे, वो ज़रा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम बेटे, नो प्रॉब्लम, आई नो। अला रब्बिही, उसके रब पर। अला का मतलब क्या है? पर। रब्बिही, उसके रब। तो अला रसूल ही का तर्जुमा क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? शाबाश, रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके, मैं खुद ही कर लेता हूँ, खुद ही बता देता हूँ। माशाल्लाह से 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हैंड रेज किया, उन्हें पता है। उसके रसूल पर, ठीक है, उसके रसूल पर, ये इसका आसान सा तर्जुमा हो गया। यानी अला का तर्जुमा क्या करते हैं? पर। अला नफ्स ही, अब इसका तर्जुमा कौन करेगा? हाँ, रेज योर हैंड। शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल्ला रिजवान ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, गुलाम मोहम्मद ने भी, उमर अहमद खान, उमर अहमद 6A में, शाबाश। हसन, गुड गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आता है। चौधरी मोहम्मद अनस, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अयान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब्दुल मन्नान, आप बेटे आप नहीं बताएंगे? अब्दुल मन्नान, चलें रिजवान आप ही बता दें। अब्दुल्ला रिजवान जी बेटे। फिर अला नफ्सी ही, उसके नफ्स, उसकी जान पर। उसकी जान पर, शाबाश। इसका अला नफ्स का नफ्सी तर्जुमा ही, जान उसकी करेंगे जान यहाँ पर। पे, और उसका नफ्स भी कर सकते हैं, उसके नफ्स पर या उसकी जान पर। उसकी, वेरी गुड बेटे, उसकी जान पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये बात हुई ना। सर अला वो आपकी आवाज कट रही गैबिही, है थोड़ी थोड़ी। जी ये कौन बता रहा है? सर आए। शाबाश शाबाश जी। अब्दुल्ला रिजवान आप ही इसको बता दें। अला गैबिही, चलें गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद बेटा आप बताएं। उसके गायब होने पर। उसके, वंस अगेन, गुलाम मोहम्मद बेटे दोबारा से बताएंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करें। उसके गायब होने पर। उसके गैब होने पर। अला उसके गायब होने पर। यस, वंस अगेन। उसके गायब होने पर। शाबाश शाबाश गुलाम मोहम्मद, उसके बहुत अच्छे। गायब। उसके मौजूद ना होने पर, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मौजूद। गायब जो है वो मौजूद नहीं होता, इसीलिए ना, उसके मौजूद होने पर, ठीक है, उसके गायब होने पर, उसके मौजूद ना होने पर, दोनों तरह से इसका तर्जुमा ठीक है। शाबाश। के अला वजहिही, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके वजह, वजहुन चेहरे को बोलते हैं, उसके चेहरे पर। शाबाश, बहुत सारे बच्चे हैं जो बताना चाह रहे हैं, शाबाश। अला कब्रिही, ये बहुत आसान सा लफ्ज़ है, हम अमूमन अपने इसको बोलते हैं, तो इसको आप क्या करते हैं? उसकी
قبر پر، اس کے مزار پر، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، مزار بھی لفظ بول سکتے ہیں، قبر بھی لفظ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. علی قمیصہ، اس کی قمیص پر، اس کی قمیص علی عبدہ. ہاں جی، یہ کون بتائے گا؟ علی عبدہ، یہ لفظ کون بتائے گا؟ جی جی غلام محمد. سر میں یس یس بیٹے اس کے آپ بتا بندے دیں. پر، اس کے بندے پر، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اس کے بندے پر، بندے شاباش شاباش. علی امرہ، امر کہتے ہیں حکم کو، تو اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے اس کے حکم پر، اس کے حکم پر، اس کے حکم پر. علی بطنہ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اس کے پیٹ پر. یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں بیٹے. اس کے پیٹ پر. علی موتہ، موت 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 کو ہی کہتے ہیں اس کی موت پر. یہ ساتھ ساتھ جلدی سے لکھتے جائیں سب بوائز. اس کی موت پر. علی کرسی، علی کرسی، اس کی کرسی پر. اس کی کرسی، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ اس کی کرسی پر. کرسی پر. شاباش. یہ بہت آسان آسان لفظ ہیں. علی رجعہ، اس کے لوٹنے پر، لوٹانا، یا رجعہ اس کا لوٹانے، اس کے لوٹانے پر. آپ کریں گے تو ٹھیک ہے. علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر. یہ پہلے سے لوٹانا لکھا ہوا ہے لفظ میں یہاں پہ، اس سے پہلے کا لفظ لکھ دیتا ہوں. اس کے لوٹانے پر کا لفظ آگے بس آپ نے لکھنا ہے، تو باقی آپ کا سینٹینس ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لوٹانے پر. علی ظہرہ، ماشاءاللہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ خود سے لکھ بھی رہے ہیں. سر یور وائس از کٹنگ. اس کی، سر جی، اس کی پیٹھ پر. پیٹھ پر. یہ لفظ پیٹھ ایسے لکھنا ہے. پشت بھی اس کی جگہ پہ لکھ سکتے ہو. یہاں میں سلیش میں پشت لفظ بھی لکھ دیتا ہوں، بیک جس کو بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اس کی پشت پر. علی بصرہ، بصر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دیکھنے پر، جی دیکھنا، دیکھنے، اس کی زندگی پر. شاباش. اس کی آنکھ، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اس کی، شاباش، آنکھ پر. ویری گڈ ویری گڈ. علی سمعہ، یہاں پہ اس کے کان پر. سمع، کان پر، کان کو کہتے اس ہیں. کے کان، اس کے کان پر. ہے گڈ. اس طریقے سے یہ جو علی کا ترجمہ تھا یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہاں تک کسی بچے کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ ذرا ہینڈ ریز کر لیں. اور جس نے یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جس کو سمجھ نہیں آئی، فرسٹ آف آل جو ہینڈ جنہوں نے پہلے سے ریز کیے ہوئے ہیں وہ لو کر لیں اپنے ہینڈ. محمد ایان ناصر، بیٹے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ایان ناصر، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں بیٹے. ہیلو سر، ہیلو 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 ہیلو. آئی تھنک سو یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے. شاباش.
اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جو جنہوں نے یہ ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا ہے وہ ذرا اپنے ہینڈ ریز کریں.